وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الهادين المهديين المهتدين الراشدين المرشدين المسترشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله. آمنت بالله. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عشق و عقیدت کے ماحول میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه دائما أبدا مباركا كثيرا كثيرا. حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب قبلہ کی ہدایت پر پورے طور پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور ویسے بھی ہم پڑھنے پڑھانے والوں کا ٹائم 12 بجے کے بعد آف ہو جاتا ہے. مجھے اندازہ تھا کہ میری تقریر 10 بجے یا 10:30 بجے ہوگی، تو اسی حساب سے میں حاضر آیا. خطاب کی دعوت تھی اور سماع کی بھی دعوت لگتا ہے شامل ہو گئی. بہرحال علماء کے اقوال اور گفتگو سننا بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت مجھے یہاں حاصل ہوئی اور آپ حضرات کی زیارت کی اب سعادت حاصل کر رہا ہوں. دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی طلبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم نے پورا ماحول اپنا اپنا سا رکھتا ہے. اور یہ جو طلبہ ہیں میڈیا کے، یہ تو پہلے ہی سے اپنے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بہت بڑا گیپ 10-12 سال آ گیا. جو طلبہ جن کو ہم نے پڑھایا تھا وہ کہیں کے شیخ الحدیث بن گئے، مفتی بن گئے. اب ہندوستان کے گوشے گوشے میں جب جانا ہوتا ہے تو کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کچھ یادیں تازہ ہوتی ہیں. لیکن بہرحال پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اتنا پیارا مشغلہ ہے کہ آدمی ہمیشہ تازہ بنا رہتا ہے. اس کا علم، اس کا ایمان، اس کی روحانیت، یہ سب کے سب ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی پہنچ جائے اور جتنے بھی سر سامنے نظر آئے وہ سب اپنے طلبہ ہی نظر آتے ہیں. بہرحال اس سے خواجہ غریب نواز اور اس سے سیدنا خواجہ مسعود قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر حاضری ہوئی ہے. اور المجمع المسعودی کی طرف سے یہ محفل منعقد کی گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ مجمع جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور یہ کوئی نئی
تنظیم نہیں ہے، بہت پرانی تنظیم ہے. حضرت علامہ مفتی ابوالحسن صاحب قبلہ نے یہاں پہ قائم کی. ماشاء اللہ اس کا رنگ، اس کے جلوے آپ نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. لیکن بہرحال جو حضرت علامہ الرحمان صاحب قبلہ نے کہا وہ لحاظ ہو تو اچھا ہے. کیا ضرورت ہے کہ سارے گھر سے 4 بجے تک چلیں. لیکن بہرحال ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا مبارکا کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کے بھیجا، خاتم النبیین، اور ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. تو جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب قیامت تک دین کیسے چلے گا؟ بڑا کرم رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب قوم بگڑی، جب حالات بدلے تو نئے نبی آ گئے، رسول آ گئے. کوئی ڈسٹینس ہو گیا تو دوسرے شہر میں نئے نبی آ گئے، ملک بدلا تو نبی آ گئے. لیکن اب جناب حضور کریم علیہ السلام کو آخری نبی بنا کے بھیج دیا، اور اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. جبکہ 10-20 سال گزر جانے پہ حالات ایسے بدل جاتے ہیں، لوگ باتیں بدل دیتے ہیں، میسج بدل جاتا ہے، کتابیں بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتا ہے، فکریں بدل جاتی ہیں، کلچر بدل جاتا ہے، سوسائٹی بدل جاتی ہے، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. قیامت تک یہ دین کیسے چلے گا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے تو خود فرما دیا کہ سیبعث اللہ لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے پوائنٹ پر کوئی ایسی شخصیت مبعوث فرمائے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی پہلے ایک رسول کی شریعت کو تازہ دم رکھنے کے لیے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے نبی آتے تھے. اور اب خاتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، ان کے میسج کو، ان کے دین کو، ان کی شریعت کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت میں علماء پیدا کرے. یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء وہ مت سمجھیے گا کہ کوئی درس نظامی کا فارغ ہے، جس کی دستار بندی ہو گئی ہے، جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. یہ علماء وہ علماء ہیں جن کو ائمہ مجتہدین کہتے ہیں. یہ اصل میں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارث علماء ہونے کی کا جو شرف ہے، اس کے اگر حقدار ہیں تو وہ ائمہ مجتہدین. ائمہ مجتہدین اب ان ائمہ مجتہدین کے جلو میں ان کے میسج کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارفین کی جماعت پیدا فرمائی، سالکین کی جماعت پیدا فرمائی، اولیاء کرام کی جماعت پیدا فرمائی. انہی میں ایک عظیم نام حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سجدی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی عظیم شخصیت ہے. جب ان کی خدمات، ان کے کارنامے پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا حضرت خواجہ غریب نواز کا نام لے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اگر یہ روایت صحیح اور ثابت ہے تو سمجھ جائیے کہ اس سے اشارہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم قدم سے جو گلشن آباد ہوا ہندوستان کے سرزمین پر، اس سے آنے والی خوشبو۔ آپ یقین کریں، نگاہ نبوت مستقبل کو بھی دیکھتی ہے۔ ایک نبی کے 5 سینسز صرف حالات کو کیچ نہیں کرتے، بلکہ فیوچر اور مستقبل بھی ان کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات کی گئے رات کے حصے میں بیدار ہوئے اور فرمایا ایقظوا صواحب الحجر انی ارا الفتن مواقع القدر فرب قاسیۃ فی الدنیا عالیۃ فی الآخرہ۔ آپ رات میں اٹھ کے کہتے ہیں کہ ذرا گھر والیوں کو سب کو بیدار کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطرات کی جگہوں پر نازل ہو رہے ہیں، اور وہ گھڑی آئے گی جب تم دیکھو گے کہ کتنی عورتیں اور لڑکیاں کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حضور کریم علیہ السلام نے جن فتنوں کو دیکھا وہ اس وقت کے فتنے نہیں تھے، وہ فیوچر کے فتنے تھے، وہ مستقبل میں آنے والے فتنے تھے، جسے رسول کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ مستقبل میں کیسے کیسے فتنے آنے والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جیسے بارش کے قطرات آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ویسے ہی فتنے بھی فتنوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرات سے بچنا انسان کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فتنوں کی ایسی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، انسان بچنا نہیں چاہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے فتنوں سے بچنا ہو تو اہل اللہ کا دامن تھامنا پڑے گا، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے ایمان کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، جبکہ وہ زمانہ حضور کریم علیہ السلام کا زمانہ ہندوستان میں ایمان اور اسلام کا وجود کجا، اس کا نام و نشان نہیں، اس کا مزاج تک نہیں تھا، اب کئی صدیوں تک یہاں اسلام نہیں پہنچا۔ حالانکہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی کچھ ساحلی علاقوں پر مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی، اور جیسا کہ حضرت نے بتایا، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور بھی چند بزرگوں کے ذریعے اسلام آیا، مگر اسلام کا جو جھنڈا ہندوستان کے گوشے گوشے میں لہرایا وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دم قدم سے۔ آپ سوچئے، کبھی میں غور کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز چلے ہیں مدینہ منورہ سے، رسول کریم علیہ السلام نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے ہندوستان کی سرزمین کے لیے کہ ہندوستان کی ولایت میں دی جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، غور کریں کہ اجمیر کی سرزمین کو حضرت خواجہ غریب نواز نے چوز کیا، اسے منتخب کیا، اور کتنی سملیرٹی ہے۔ وہ حضور کریم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں مبعوث ہوئے، ام القریٰ، وادی ام القریٰ، اگر کوئی وادی ام القریٰ وزٹ کر چکا، مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، اور اگر کوئی اجمیر کی گلیوں میں جا چکا تو پھر دونوں کو کمپیئر کرے تو اندازہ ہوگا کیسے وہ سنگلاخ علاقہ ہے مکہ مکرمہ، اور کیسے چاروں طرف ہر طرف پہاڑوں کی فصیل قائم ہے، اور ایسا سنگلاخ علاقہ، پھر وہاں پر کفر اور شرک کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، وہاں نہ انسانیت ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ کوئی کلچر ہے۔ ایسے عالم میں رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہیں اعلان اسلام کا آوازہ بلند کیا آپ نے۔ لیکن آپ کے بعد 600-700 سال کے بعد جب رسول کریم علیہ السلام نے
حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا تو ایسے ہی علاقے میں بھیجا جو کفر اور شرک کا کیپٹل تھا، بت پرستی کا آماجگاہ تھا۔ ہندوستان میں سارے کے سارے مندر اجمیر میں ہوا، جتنے جوگی تھے، جتنے مشرکینوں کے شرک کے اڈے تھے، مشرکین کے شرک کے اڈے تھے، وہ سب کے سب راجہ پتھورا رائے اس کی پرورش اور کفالت کرتا تھا۔ ایسے سنگرام علاقے میں جو کہ پورا کے پورا پسینہ علاقہ اور ہر طرف پہاڑوں کی فصیلوں سے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ موجود تھے، ایسے علاقے میں حضرت خواجہ غریب نواز وہ بھیجے گئے۔ دیکھیے سملرٹی، اسی لیے حضرت رسول کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں اپنے مشن کا اعلان کیا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے اور پھر 8 سال کے بعد پلٹ کر کے مکہ مکرمہ پر پورے کنٹرول کے ساتھ، پورے قابو کے ساتھ مکہ مکرمہ کی دھرتی پر جھنڈا لہرایا۔ اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں آپ نے اسلام کا آوازہ بلند کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دیکھو لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ریفارمر، بڑا لیڈر آئے اور وہ کسی چیز کی بنیاد رکھے، اسے جمع کرے اور اسے عروج تک پہنچائے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی ہسٹری ہے، ان کی ذات ہے، ان کی پرسنالٹی ہے کہ انہوں نے ماحول بھی بنایا، کلچر بھی بنایا، تہذیب بھی بنائے، ذہنوں کی ساخت بھی بنائی اور ایمان اور یقین کے پودے لگائے اور اسے برابر درخت بنائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیے۔ اور ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اصل خطاب آپ سماعت کریں گے، لیکن بہرحال میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں۔ معاذ یہ کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ اور طریقہ دیکھے کہ انہوں نے ماحول بنایا، ذہنوں کو سازگار کیا، اسلامی تہذیب قائم کی، اپنے مشن کا اعلان کیا اور اسے عروج تک پہنچایا۔ جبکہ ماحول بن گیا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اب انہی کے اشارے سے، انہی کے کرم سے حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ یہاں بھی شرک کا ڈنکا بج رہا تھا، یہاں بھی وہی ماحول تھا، یہاں بھی بت پرستی ہوتی تھی، یہاں بھی تہذیب نہیں تھی، یہاں بھی انسانیت نہیں تھی، مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی کوششوں سے، اپنی مساعی سے اور اسٹرگل کر کے حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام کا احیاء فرمایا اور مسلمانوں کی ایسی عظیم الشان قوم یہاں پر پیدا فرمائی کہ جو تعداد میں آج کسی بھی دنیا کے کسی ملک سے ٹکر لینے کے لیے تیار۔ ہم نے نہیں دیکھا ہسٹری میں کسی کے ریکارڈ میں اتنے زیادہ حلقہ بگوش اسلام اتنی بڑی تعداد میں کسی کے ریکارڈ میں ہو کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے تنے تنہا بذات خود تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام ایک غزوے کے موقع پر تلوار دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ انہیں ایک میسج بھی دیتے ہیں کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر تمہارے ذریعے ایک بندہ بھی راہ راست میں آ گیا، ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب بتائیے ایک بندے کو مسلمان کرنا، ایک بندے کو کلمہ پڑھانے کا
اتنا بڑا فائدہ اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیا حساب لگا سکتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے نامہ اعمال کا کہ جن کے نامہ اعمال میں کم و بیش 90 لاکھ لوگوں نے اتنے لوگوں کا مسلمان ہونا ان کے نامہ اعمال میں، اور پھر ان کے ذریعے جو مسلمان ہوتے گئے تو پھر سارا کے سارا کریڈٹ تو انہیں کا بن رہا ہے، سبحان اللہ۔ مگر جو بات سیکھنے کی ہے کہ جس کے بارے میں نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اصل جو ہے آدمی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک اپنا ویژن ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے کہ اس مشن کو لے کے چلے اور پھر پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، پائے استقامت ہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، عزم ہو، عزم محکم ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پار گھاٹ لگا دیتا ہے، کامیابی قدم چومتی ہے، اور بڑے سے بڑا مقصد ہمارے ویژن کے سامنے معمولی اور ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف آئے، ہم بھی اور آپ بھی کہیں جاتے ہیں، کسی ٹرپ پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، اگر اپنے ملک کے اندر بھی سفر پہ گئے تو پہلے سیٹنگ ہوتی ہے کہ جناب جس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں وہاں ماحول کیسا ہے، جہاں پہ جا رہا ہے وہاں پہ کوئی ریسیو کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، کوئی آؤ بھگت کرنے والا ہے کہ نہیں، ہمیں ٹھہرنا کہاں ہوگا، کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، رات میں کہاں رہیں گے، صبح میں کہاں رہیں گے، کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس کے پاس رکیں گے۔ اور آج کل ایڈوانس زمانہ ہے، پہلے ہوٹل کی بکنگ ہو جاتی ہے اور آنے جانے کا دونوں طرف سے کرایہ سیٹ ہو جاتا ہے، کنفرم ٹکٹ ہو، فل ریزرویشن، اور وہاں ریسیو کرنے والا سارے پوری سیٹنگ ہو جائے، تب جا کے پہلا قدم نکلتا ہے، تب جا کے پہلا قدم۔ سوچو یہ خواجہ غریب نواز ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے، حضرت رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں ولایت ملی ہے اجمیر شریف کی، تو کون سا ہوٹل انہوں نے بک کیا، کیا ماحول کا اندازہ لگایا، وہاں ماحول میرے لیے سازگار ہے کہ نہیں ہے، وہاں لوگ ریسیو کرنے کے لیے موجود ہے کہ نہیں ہے، سوؤں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں، رہوں گا کہاں، حالات سازگار نہیں تھے، وہاں کفر و شرک کا غلبہ تھا، بت پرستی ہوتی تھی، جوگی جیمان جیسا جادوگر رہتا تھا، راجا پہ گولا رہا تھا، ظلم و استبداد کی داستانیں چل رہی تھی، مگر خواجہ غریب نواز چند درویشوں کو لے کے چلے ہیں کہ چلتے چلے گئے، اور ان کے عزم محکم نے پورا راجستھان ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ زندگی میں کچھ کرنا ہے تو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ منصوبہ بن جائے، عزم ہو جائے، اللہ پر توکل، جو خواجہ نے کیا، ایک بندے سے اتنا بڑا انقلاب۔ ہم جاتے ہیں اجمیر شریف، فاتحہ پڑھ کے چلے آتے ہیں، بہت کم اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، اتنے زیادہ مسلمان ہوئے۔ اسی لیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، بلکہ کہتا بھی ہوں کہ اگر خواجہ صاحب ہندوستان نہ آتے تو نہیں پتا ہم کہاں گھنٹہ ہلا رہے ہوتے۔ معاذ اللہ، یہ اسلام کی دولت ہمیں ملی، اور پورے ہندوستان میں جو اسلام کا جھنڈا لگا، جس علاقے میں چلے جاؤ، دور استاد دیہات سے دیہات میں چلے جاؤ، وہاں بھی آپ کو مسجدیں مل جائیں گی، اذان کی آوازیں صدائیں بلند ہوتی بھی ملیں گی۔ یہ سب کرم ہے خواجہ کا، یہ سب میرے خواجہ کا کرم ہے کہ وہ آئے اور ایسی مشکل سرزمین پر قدم رکھا، اور قدم کیا رکھا، قدم جمایا، اور اس شان سے جمایا کہ جب راجا کے فرستادے آئے کہ اب یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، آپ یہاں سے ہٹ جائیے، حضرت خواجہ نے کے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہ آئی، اور دنیا نے دیکھا کہ خواجہ کو اٹھانے والے اور ادھر سے ادھر کرنے والے، ان کی پوری پلاننگ فیل ہوئی، اور ان کے جانور ایسا بیٹھے کہ پھر اٹھنے کا نام تک۔
یہ خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کا عالم ہے. تو اے طلبا اور جماعت علماء، ہمیں خواجہ غریب نواز کی کوششوں سے دین اور دین کا کام کرنے کا طریقہ سیکھنا کہ کیسے حضرت خواجہ نے کام کیا. اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسلام کا پیغام لے کر، اور انہوں نے دلوں پہ حکومت کی، اپنی نظروں سے اور نگاہوں سے اسلام کا جام پہنچایا. ان کی کرامات ہے کہ جس کی بنیاد پر جو بھی ان کے پاس آیا وہ مسلمان ہوتا چلا گیا. لیکن اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے دم قدم سے پورے ہندوستان میں اسلام کا پھریرا لہرایا. مگر 400-600 سال کے بعد یہاں پر فتنوں کی جو بارش ہر طرف ہو رہی تھی اور ایمان پر ڈاکے پڑنے لگے، اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، اس موقع پر حضرت خواجہ غریب نواز کی کما حقہ جانشینی کے فرائض جس شخصیت نے انجام دیا ہے وہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی. اسلام کا کلمہ پڑھانا ایک کام اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے دوسرا. یہ دوسرا کام. آج کل یورپ اور امریکہ میں بہت تیزی سے لوگ خلقہ بگوش اسلام ہوتے جاتے ہیں، لیکن کسی وہابی کے ہاتھوں، کسی قادیانی کے ہاتھوں پڑھا بھی تو کیا پڑھا کس کام کا، جب اس گندگی سے اٹھ کے دوسری گندگی میں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آج آپ دیکھیں، محسوس کر رہے ہوں گے کہ اجمیر شریف میں مجاہدوں نے کیا فتنہ پھیلا رکھا ہے، اور ان کو وہابی نظر نہیں آ رہے ہیں، خانقاہوں کے دشمن نظر نہیں آ رہے، مزارات کے دشمن نظر نہیں آ رہے. ان کو اگر پابندی لگانی ہے تو وہابیوں پہ نہیں، جو مزارات پہ بلڈوزر چلانے کا میسج کنوے کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں. پابندی اگر انہیں لگانی ہے تو عاشقان رضا پر پابندی لگائیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ بوکھلاہٹ ہے انہیں رضویوں سے، انہیں بوکھلاہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ ہر طرف جو رضا رضا کا نعرہ لگا ہے، ہر طرف جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا ہے، کہیں اس پر ان کی رافضیت جو ہے وہ دب کے نہ رہ جائے، ان کی دکان بند نہ ہو جائے. اس لیے اس طرح کی پابندی لگائی جا رہی ہے. مسلمانوں اور اے سنی مسلمانوں، ہمیں اپنے مشن کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا. یاد رکھنا، ہم وہ رضوی ہیں کہ ہمارے سرخیل اور ہمارے دادا جان حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اسی اجمیر سرزمین کی سرزمین پر عظیم الشان دین کا کام کرتے ہیں، بے شمار کام، بے شمار خدمات انجام کرتے ہیں. اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہوں سے علماء نہیں پیدا ہوتے، خانقاہوں کے مدرسے میں اچھی تعلیم نہیں ہوتی، خانقاہوں میں افراد تیار نہیں کیے جاتے. بتائیے، جامعہ معینیہ عثمانیہ سے حضور صدر الشریعہ نے کیا کیا؟ میں کبھی غور کرتا ہوں تو پورے ہندوستان کیا پوری دنیا کے کسی ایک مدرسے، ایک خانقاہ، ایک مرکز سے اتنی مقدس اور کامیاب جماعت نظر نہیں آتی جو صدر الشریعہ نے اجمیر شریف میں 10 علماء کو پیدا کر کے قائم کیا. دکھاؤ ایسی جماعت جو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے پیدا کر دیا اجمیر شریف، 10 علماء کی جماعت. اور یہ 10 علماء پوری دنیا میں پھیلے، پورے ہندوستان میں پھیلے، آج پوری دنیا میں انہی کا فیض ہے. تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے کام کر کے دکھایا نا، کہاں کام کیا؟ اجمیر کی ترتیبیں کیا. حضور خواجہ غریب نواز کا روحانی فیض بھی تھا اور ادھر حضور اعلیٰ حضرت کا علمی فیض بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں ہم نے محسوس کیا کہ آج بھی جیسے خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کا سکہ جمع ہوا ہے، اسی طرح حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علم اور تفقہ کا بھی سکہ دور دور تک راجستھان کے علاقے میں چلے جائیں گے، لوگ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے گرویدہ ہیں. اگر لوگ حضور مجاہد ملت کے گرویدہ ہیں تو وہ بھی حضور صدر الشریعہ کے حوالے سے گرویدہ ہیں. یہ شان ہے
خدمات کی جو اجمیر شریف میں آپ نے انجام دی. تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر کے طور طریقے سے سیکھنا ہوگا کہ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کے عمل سے اور ان کے استقامت سے، ان کے عزم محکم سے ہمیں میسج لینا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا کہ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے. مخالف ماحول ہو، ہر طرف دشمن ہو، ماحول سازگار نہ ہو، پھر بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹے رہیں، اپنی ساری کشتیاں جلا دیں، اپنا دین و ایمان مضبوط رکھیں، اپنے ایمان میں تازگی رکھیں، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام کا دامن ہاتھ میں رہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی اور کوئی ہماری کامیابی کو پیچھے نہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. یہ درس دیا ہے ہم لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی کوششوں سے، حضور اعلیٰ حضرت کی کوششوں سے، حضور صدر الشریعہ علیہ السلام کی کوششوں سے. اور اتنے عظیم بزرگوں کی کوششوں سے ہم اگر درس نہ لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر سکیں گے. تو عزیز طلباء، آپ کو انشاءاللہ دنیا میں عظیم کارنامہ جاتے ہیں، علم کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، فقہی تدبر کے حوالے سے، تصنیف و تالیف کے حوالے سے، تقریر اور خطابت کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے اگر کچھ کرنا ہے تو ان بزرگوں کے نشانۂ قدم کو چومنا پڑے گا، ان سے مشن کا سبق حاصل کرنا پڑے گا، ان سے عزم محکم کا سبق حاصل کرنا پڑے گا، استقامت کا انداز سیکھنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد یہ انداز حاصل کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے بھی قدم ہے، آپ بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران رہیں گے. میں اسی قدر پہ آپ کی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت کا اصل خطاب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.